اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ناظرین، 21ویں صدی ہو یا 20ویں صدی ہو یا 18ویں صدی ہو یا 16ویں صدی ہو، ہر صدی میں مہنگائی اس ایج کے لوگوں کے حساب سے مہنگائی ہوتی ہے، اور کچھ تو ایسے جنرل قسم کی مہنگائی ہے کہ اس میں لگتا ہے کہ واقعی میں مہنگائی ہے۔ اب اگر اس ایج کی جو مہنگائی ہے وہاں پہ لوگ اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ ظاہر آپ کی سیلری اگر 1 لاکھ ہے تو آپ کا جو ہاؤس رینٹ ہے یا آپ کو جو گروسری کی چیزیں آتی ہیں یا بچوں کے اسکول کی فیس جو ہے اور باقی جو آپ کا جو گھر کے جو خرچے اخراجات ہیں ان کو ملو کے تو وہ آپ تقریباً 2 لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو سیلری آپ کی 1 لاکھ ہے، تو کس طرح سے وہ بندہ پھر اس کو کرتا ہے؟ تو کھینچا تانی ایک پڑی رہتی ہے جہاں سے آپ کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے، جو آپ کا ایک لیول ہے، وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیے کہ اس کی مدد سے آپ بہت زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو پیسہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کی باتیں نہیں، کیونکہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہماری مشکلات کو دور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی مشکل پریشانی میں آئیں تو قرآن پاک کو کھولیں۔ ناظرین، یہ میرا واقعی میں میرا آزمودہ ہے۔ میں آپ یقین مانیے کہ میرے دماغ میں کوئی سی پریشانی ہو، کسی قسم کی بھی کوئی ٹینشن ہو، تو جب میں فیس بک، دن میں بندہ کوئی 1-2 دفعہ تو فیس بک دیکھ ہی لیتا ہے، اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو موسٹلی اسی طرح کے جو ورڈز ہیں وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ جیسے میں فرض کے میں پریشان ہوں تو ہوگا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، یا کوئی اگر مجھے کسی امتحان میں ہوں تو وہاں پہ ہوگا کہ آپ کو امتحان میں کامیابی مل جائے گی۔ پتہ نہیں، یہ میں تو حیران ہوں کہ فیس بک والوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، کس طرح سے مارک زکربرگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے جو ہے کوئی پریشانی ہے۔ تو اب خود سوچئے کہ اگر فیس بک والوں کو پتہ چل جاتی ہیں یہ باتیں، جہاں سے میں نے یہ چیز دیکھی کہ اگر فیس بک والوں تک یہ بات پہنچ جاتی ہے تو میرا اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ فیس بک تو ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، لیکن اس کو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس طرح سے گزر رہی ہوں، اس کے پاس میرا ڈیٹا ہوگا، سمپل جو بھی کوئی اسٹارٹ اس کو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا A to Z ہمارا ڈیٹا ہے، مرنے کے بعد کا بھی اللہ کے پاس ہمارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کس پریشانی سے یا کس ٹینشن سے یا کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہی ہوں۔ تو اس لیے آپ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، تو آپ قرآن پاک کو، ترجمے والا جو قرآن پاک ہوتا ہے اس کو لے اور اس کو کھول لیں، یا اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے قرآن پاک کی آیات کا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ اس کو قرآن پاک کو اس طرح سے کھولیں اور اس پہ انگلی، آنکھیں بند کر کے اس پہ 1 2 3 4 5 6 7 انگلی کے بعد آپ جب دیکھیں گے تو آپ یقین کریے وہی والی آیت ہوگی جو آپ کے دماغ میں جو چیز چل رہی ہے، وہی اسی کا کو سولوشن آپ کو جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ ایک بہت ہی کارگر سی بات ہے کہ اپنے دماغ میں اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو قرآن پاک سے کس طرح سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ابھی میں جو آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی وہ بھی بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی کارگر ہے۔ اس میں آپ نے، اگر آپ کو مالی پریشانی، کیونکہ سب سے پریشانیوں میں میرا خیال ہے جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ انسان کی مالی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو وہ سارے کے سارے چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ کر لیتا ہے، ایون بڑے بڑے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ باقی جیسے کوئی بہت بیمار ہے بندہ اور اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اس کو تو لے کے امریکہ کینیڈا جا سکتا ہے، UK جا سکتا ہے اس کے علاج کے لیے۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے زندگی اگر ختم ہو گئی ہے تو امریکہ کینیڈا چھوڑ کے آپ کہیں پہ بھی 7ویں آسمان پہ بھی چلے جائیں تو پھر بھی فرشتے جو ہے نا آپ کو، آپ کی روح کو قبض کر لیں گے، کیونکہ آپ کا ٹائم ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی ہے تو پھر آپ وسیلے انسان بناتا ہے، ہیلے انسان بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور زندگی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیمار پڑا ہوا ہے، آپ اس کو ہاسپٹل لے جانے کے پیسے ہی نہیں ہیں آپ کے پاس، تو بندہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، اب میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ میں بچے کو ہاسپٹل لے کے جاؤں۔
تو اس لیے پیسے کی جو پریشانی ہے وہ بہت بڑی پریشانی ہے. بچوں کو آپ جو بیچارے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے اسکولز میں جائیں, اچھے آدمی بنے, اچھے خواتین اور حضرات جو بنے, تو وہ بیچارے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا نہیں سکتے. ایون کچھ تو خراب اسکولوں میں بھی نہیں پڑھا سکتے, اتنے ہی وہ ان کا لیونگ جو سٹائل ہوتا ہے, جو ان کا جو لیول آف لیونگ ہے وہ بہت ہی لو ہوتا ہے. بیچارے اسکول بھیج ہی نہیں سکتے. جیسے ہمارے ہمارے جو کام والے ہوتے ہیں ان بیچاروں کے پاس کدھر ہوتا ہے, وہ تو بچے جیسے تھوڑے سے بڑے ہوئے فوراً اس کو کام پہ لگا دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے. ہمیشہ آپ جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر والا ہاتھ بنانا, دینے والا ہاتھ بنانا, ہمارا لینے والا ہاتھ نہ بنانا. اس طرح والا ہاتھ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے, کسی بندے کا محتاج نہ رکھے, کیونکہ بندوں کی محتاجی بہت بری ہے. تو ناظرین, آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رزق عطا کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دولت عطا کر دے کہ آپ جو اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں اور کسی ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کر سکیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اگر ایک تسبیح یا مغنی ہو, غنی سے ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات مغنی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے. تو غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ دیتا بھی بہت ہے. ایک تو ہوتا ہے کنجوس, قسم کے پیسہ بہت ہوتا ہے اور وہ کنجوس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے اور وہ خرچ بھی بہت کرتا ہے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کا تو جو ہے نا وہ لقب بھی غنی تھا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت مال و دولت خرچ کرتے تھے, تو جس کی وجہ سے ان کا نام غنی پڑ گیا اور حضرت عثمان غنی ان کو پکارا جاتا ہے. تو ابھی جو یا مغنی ہو, جب آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح, صرف ایک تسبیح میں ہارڈلی 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں. تو آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں, اپنی روٹین میں لے آئیں, تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو غنی کر دیں گے. ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے باہر سبیلیں لگی ہوئی ہوں گی اور لوگ کھا پی رہے ہوں گے اور آپ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے. اور دوسرا جو وظیفہ میں بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ بچیوں کی شادیاں اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ان کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچیوں کو جہیز دے سکے, کیونکہ جس کے ساتھ شادی کرتے ہیں وہ لوگ جہیز بھی مانگتے ہیں. کیونکہ کچھ تو بہت نیک دل لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف بیٹی دے دے, کیونکہ بیٹی سے زیادہ بڑی آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی جو آپ ہمیں دے رہی ہے, تو ہمیں بیٹی دے دے, یہی ہمارے لیے بہت ہے, ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ اس طرح کے لالچی لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹی تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں جہیز اتنا چاہیے. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ پوری کی پوری لسٹ انہوں نے تیار کی ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی چاہیے, یہ چیز بھی چاہیے, یہ چیز بھی چاہیے. تو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کے بہترین جگہ پہ رشتے کر دے, اور اگر آپ کے پاس مال و دولت کم بھی ہے تو پھر بھی آپ کی بچیوں کے رشتے ہو جائیں. یہ بہت ناظرین پر اثر ہے اور بہت آزمودہ ہے, اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے. اور اس کے لیے ناظرین آپ کو یہ 2 الفاظ پڑھنے ہوں گے, یا ولیو یا والیو, یا ولیو یا والیو. ٹھیک ہے, یہ ایک تسبیح آپ نے ہر نماز کے بعد اس کی بھی کرنی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے وہ بچے کے ماں باپ بھی کریں اور بچہ خود بھی کرے, بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ خود بھی جب نماز پڑھتا ہے نماز کی عادت ضرور بنائیں. یہ نہیں ہے کہ جو ینگ بچے ہیں وہ نماز نہ پڑھیں, جو بوڑھے ہیں بزرگ ہیں وہ نماز پڑھیں. آپ بچپن سے ہی اگر آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نماز پڑھنے کی تو وہ پھر آپ کی عادت لانگ لاسٹنگ چلتی ہے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو ضرور نماز کا عادی بنائیں, اور ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک تسبیح یا ولیو یا والیو کی کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت نیک رشتے بھی بھیجے گا اور بہت مال و دولت بھی آپ کو عطا کرے گا. 3 چیزیں ہیں جو رزق کو کھینچتی ہیں, یہ میگنیٹ ہے رزق کے لیے. سورۃ واقعہ تو خاص طور سے میگنیٹ ہے, اور سورۃ واقعہ کو پڑھنا کب ہے؟ آپ مغرب کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں, یا آپ عشاء کے بعد, خاص طور سے اس کا جو وہ ذکر ہے وہ عشاء کے بعد اگر آپ اس کو سورۃ واقعہ کو پڑھتے ہیں تو اس کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے. تو مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ کے آپ نے جو مرحومین ہیں ان کو بخش دیں, لیکن عشاء کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ رزق کی فراخی کے لیے ہوتی ہے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری امت کے ہر مرد اور عورت کے دل میں یہ سورۃ واقعہ ضرور ہو. تو سورۃ واقعہ خاص طور سے خواتین کے دل میں یہ سورۃ واقعہ ضرور ہو.
کیونکہ صورت واقعہ جو ہے یہ تنگ دستی کو دور کرتی ہے. تو جس گھر میں بھی آپ کی بیٹی جائے گی اگر اس کے دل میں صورت واقعہ ہے اور جس گھر میں بھی جائے گی وہ اس گھر میں تنگ دستی دور ہوتی رہے گی. اور صورت واقعہ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹے کے دل میں ہے تو وہ جہاں بھی جائیں گے جس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز وہاں پہ رزق کی فراوانی ہوگی اور ان کو کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی. اور اپنی وہ جو حاجات ہیں جو ان کی کچھ حاجات ہماری بہت ضروری ہوتی ہیں اور کچھ ہم ویسے ہی اپنی اس کے اوپر جو ہے نا اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ چیز پہنی ہوئی ہے تو میرے پاس بھی آ جائے تو کتنا اچھی بات ہے. اس نے 1000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو میرے پاس بھی 1000 کا سوٹ آ جائے. اس نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو میرے پاس بھی 10,000 11,000 کا سوٹ ہو جائے. تو یہ اس طرح کی جو خواہشات ہیں یہ ہماری اپنی ایک انا کی تسکین کی خواہشات ہوتی ہیں. تو کچھ تو بڑی ضروری ہوتی ہیں جیسے بچوں کی تعلیم ہے وہ خواہش ہے وہ تو جائز خواہش ہے. اگر آپ کو اچھے مطلب صاف ستھرے کپڑے ایک ریسپیکٹیبل پرسن معاشرے میں بننا ہے تو وہ والے کپڑے شپڑے آپ کو چاہیے تو وہ بھی ایک جائز خواہش ہے. اگر آپ کو گھر ریسپیکٹیبل چاہیے وہ بھی جائز خواہش ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس گاڑی بہت بڑی سی گاڑی کوئی ہو کرولا ہو یا فارچونر ہو تو اس کے لیے وہ لگژریز میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کی جب آپ حاجات یا اس طرح کی جب آپ خواہشات کو کی برآوری کا کچھ سوچتے ہیں تو وہ لگژریز میں آ جاتا ہے. لیکن اپنی ضروریات جو جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کریں. آپ اللہ تعالیٰ یہ دعا کریں کہ آپ کی جو جائز حاجات ہیں معاشرے میں ایک معزز مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ کی جو اولادیں ہیں ان کو جو کچھ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کی خواہشات پوری کرے کہ جتنا آپ پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو وہ پڑھا دیں. جو بچوں کو آپ بہتر تعلیم بہتر تربیت بہتر گھر دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کی خواہشات پوری کرے. تو یہ جو 2-3 میں نے وظائف بتائے ہیں صورت واقعہ کا یا ولی ہو یا والی ہو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ یا مغنی ہو ہر نماز کے بعد 100 دفعہ. تو یہ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو کبھی بھی پیسے کی تنگی نہیں ہوگی. اور یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور اس کی میں گارنٹی بھی دیتی ہوں کیونکہ یہ میرے اللہ پاک کا وعدہ ہے. یہ میرے پیارے آقا کا وعدہ ہے کہ جو بھی ان کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی العزیز اس کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دے گا. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے میری اپریسیشن کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.